بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں پھر ویلنٹائن ڈے منانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ اتنی بڑی بدکاری اور فحاشی کا دن ہے، ہر اعتبار سے بہت ہی ہمارے لیے شرمناک ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ کھلم کھلا بدکاری کی دعوت ہے۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں اور ناجائز تعلقات کو تازہ کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ سارا کچھ کھلم کھلا ہوتا ہے، اور پھر اس کو میڈیا میں بھی لایا جاتا ہے، سوشل میڈیا میں بھی، اور بہت سارے سفارت خانے اور بہت ساری تنظیمیں NGOs اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ سیکولر طبقہ اور بہت زیادہ اس میں کوشش کرتا ہے۔ تو جتنے بھی شیطان کے کارندے ہیں وہ اس پہ بھرپور محنت کرتے ہیں، اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر فحاشی اور بدکاری کھلم کھلا ہونے لگے اور ایسے معاشروں میں جو اسلامی ہوں، مشرقی ہوں، اور وہاں خاندانی نظام بھی باقی ہو، یہ سب اس کو تباہ کرنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جو بھی اس کی تاریخ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کہاں سے شروع ہوا ہے، اس میں جتنی بھی اس کی قسمیں ہیں، 7-8 تاریخوں میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو اور اس کی جو تاریخ ہے، کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، تو بہت ساری اس میں تاریخی روایات ہیں، لیکن وہ ساری اس پہ متفق ہیں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ناجائز محبت اور بدکاری اور فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور اس کا کھلم کھلا اظہار کر کے شیطان کو ظاہر ہے کہ شیطان کو خوش کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی سارے متفق ہیں کہ یہ عیسائیوں کا دن ہے، اس لیے عیسائیوں کے دونوں فرقے، کیتھولک اور آرتھوڈاکس، دونوں اس کو مناتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ اس کو منایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہ یہ عیسائیوں کا اور ان کا ایک وہ ہے، اور پھر یہ کہ یہ جو ویلنٹائن تھا، خود ویلنٹائن کی کیا تھا، تو یہ کوئی پوپ تھا، بڑا جو پادری ہوتا ہے، یا چھوٹے درجے کا پادری تھا بہرحال عیسائیوں کا پیشوا تھا، اور خود یہ ناجائز محبت میں گرفتار ہوا، اور اس نے پھر یہ پھول پیش کیے، یہ خط اس نے لکھا جس سے محبت تھی، پھر اس کو پھانسی دی گئی۔ کس نے پھانسی دی؟ بہت ساری باتیں، لیکن سارا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عیسائی مناتے ہیں اس کو، اور دنیا بھر کے جو بدکار اور فحاشی پھیلانے والے لوگ ہیں وہ اس کو مناتے ہیں، اور چونکہ کھلم کھلا ہوتا ہے تو یہ بڑا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، وہ ہمارے پورے معاشرے کو برباد کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی کوششوں کو مربوط کرنا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے۔ اتنے ماشاءاللہ یہاں مدارس ہیں، اتنی دینی جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اور جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان میں بھی، وہ بھی تو اس کو حرام ہی کہتے ہیں، ناجائز ہی کہتے ہیں، کوئی اس کے قائل نہیں ہے اس کا، لیکن یہ ساری ہم اکٹھے نہیں ہیں، ہماری کوششیں مربوط نہیں ہیں، بہت سارے لوگ تو ان کی بیداری نہیں ہے۔ تو آپ حضرات جو یہاں جامعہ میں پڑھتے ہیں، آپ حضرات کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج ہے، سامنے آپ حضرات کی ذمہ ہے یہ کہ ایسے کاموں کے لیے متحد ہونا اور پوری قوم کو متحد کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا۔ اگر ہم آنکھیں کھولیں، ہم متحد ہو جائیں، چاہے وہ قومی سطح پہ متحد ہو جائیں یا کسی ایک مکتبہ فکر کی سطح پہ متفق ہو جائیں، یا کسی ایک ادارے کے اس پہ متفق ہو جائیں، اور ہماری کوششیں مربوط بھی ہوں، متحد بھی ہوں، اور ہم ان طریقوں کو، ان اسباب کو اختیار کریں جس سے ان شیطانی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جو منصوبے چل رہے ہیں، ان کے سامنے بند باندھا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ دیکھیے پاکستان کی عدالتوں میں تو کتنے ججز ہیں، کتنے وکلاء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن نام تو ایک ہی آ رہا ہے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو
تو بھی وہی بولتے ہیں، وہی قانون پاس کرتے ہیں، وہی ججمنٹ دیتے ہیں۔ آئین میں ترمیم کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، تو بھی وہاں سے وہ بولتے ہیں۔ رمضان میں جتنی بھی یہ سحر و افطار میں جو کچھ یہاں فساد ہوتا ہے میڈیا پہ، اس کے خلاف بھی وہ بولتے ہیں، اور پتنگ بازی پر بھی وہ بولتے ہیں، ویلنٹائن ڈے پر بھی وہ بولتے ہیں۔ تو ایک آدمی اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کی تنہائی ختم کرنی چاہیے۔ اور انہی کی طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے ہماری اس عدلیہ میں، قانون کے اس میں، تو ان تک ہمیں پہنچنا چاہیے، اور ہمیں قانون کو بھی قانون کے مطابق قانون عدالت میں بھی جانا چاہیے، میڈیا میں بھی جانا چاہیے، کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عریانی و فحاشی کے اس اتنے بڑے سیلاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ صورت حال تو اچھی نہیں ہے۔ بالکل بغداد کی طرز پہ چل رہا ہے سلسلہ۔ بغداد میں کیا مدرسے کم تھے، کیا علماء کم تھے؟ سب کچھ تھے، لیکن وہ غافل تھے، سوئے ہوئے تھے، اور وہ بھی عریانی فحاشی میں لگے ہوئے تھے، اس حد تک کہ عید کا دن آیا تو بغداد میں لوگ باہر نکلے ڈول ڈھمک کے، رقص و سرود میں، اور مغرب میں یاد آیا کہ عید کی نماز تو پڑھی نہیں۔ خلافت تھی، خلیفہ موجود تھا، اور یہ سب کچھ ہوا۔ اور ایک مرتبہ عید کے دن اتنے زیادہ وہ ناچ گانے میں لگے کہ عشاء کے وقت یاد آیا کہ عید کی نماز تو پڑھی نہیں، چونکہ ایک ہی عید ہوتی تھی۔ اور جب ہلاکو خان وہاں پہنچا، اس نے محاصرہ کیا، تو ہلاکو خان کو یہ خیال ہوا کہ اتنی بڑی خلافت ہے، اتنا بڑا شہر ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ہتھیار کم ہو جائیں۔ تو ہلاکو خان نے وفد بھیجا موصل ایک علاقہ تھا، اس کا گورنر پہلے باغی ہو گیا تھا خلیفہ سے۔ تو موصل میں دو چیزیں بہت مشہور تھیں، ایک وہاں کے ہتھیار بہت اچھے شمار ہوتے تھے، اور ایک وہاں کے آلات طرب، آلات موسیقی، یہ بہت اچھے شمار ہوتے تھے، اچھے۔ تو اس وقت میں جب کہ محاصرہ کیا ہوا تھا ہلاکو خان نے، تو خلیفہ اور خلافہ جو حکومت تھی وہ اتنے زیادہ غافل تھے اپنی آخرت سے، اپنے انجام سے، کہ اس وقت ایک وفد حکومت کی طرف سے موصل گیا ہوا تھا کہ ہمیں آلات، اچھے قسم کے آلات، گانے بجانے کے آلات چاہیے، موسیقی کے آلات چاہیے، اور ہلاکو خان کا وفد گیا ہوا تھا ہتھیار خریدنے کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا سب نے دیکھا، ابھی تک ہم اس کے زخم چاٹ رہے ہیں، سقوط بغداد کے۔ تو جو کچھ یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے، جو ہونے جا رہا ہے جس طریقے سے، اور ہم خاموشی سے ان چیزوں کو برداشت کرتے رہیں، ہم بیٹھے رہیں، تو پھر اس کے نتائج ہم خود بھی بھگتیں گے، ہماری نسلیں بھگتیں گی، دین، ایمان، شرم سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں پہ بولنا چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف تم رجحان بھی نہ کرو، میلان بھی نہ کرو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہیں کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو معاشرے میں مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم، کہ جو لوگ علانیتاً فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں طاعون جیسی لا علاج بیماریاں وہ ان پہ مسلط کرتے ہیں، اور ایسی بیماریاں جو پہلی ان لوگوں میں نہیں تھی۔ تو یہ کتنے زیادہ یہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں، کیا صورتحال ہے۔ تو یہ عریانی فحاشی کھلم کھلا اس کی وجہ سے، والخبیثات والخبیثین والخبیثون الخبیثات، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو لڑکے لڑکیاں کھلم کھلا جو کچھ ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو پوری تباہی ہے، دین کی بھی، دنیا کی بھی، شرم کی بھی، حیا کی بھی، اور قومیں برباد ہوتی ہیں اس سے۔ اور علماء کرام کو سب کو اس پہ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیلاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اور جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور کوشش کریں گے، اور وہ کوششیں جو مؤثر کوششیں ہوں، جو طریقہ ہو کوششوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں بہہ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اور میں سمجھتا ہوں جامعہ کے فضلاء کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو فضلاء کا اجتماع یہاں ہوتا ہے یہ اسی کی کوشش ہے کہ جتنے بھی اس قسم کی معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم مل کے ان کے خلاف کوشش کریں اور بند باندھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔